آئینی ترمیم کا فائنل راؤنڈ 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق پارلیمانی خصوصی کمیٹی نے حکومتی مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ آئینی ترمیم کے مسودے کی کاپی ایک نیوز نے حاصل کر لی۔ مسودے سے MQM اور ANP کی ترامیم ڈراپ، PTI رکن عامر ڈوگر اور JJY کی شاہدہ اختر علی کی مخالفت۔ حکومتی ترمیمی مسودہ آج منظوری کے لیے وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ آئینی بینچ تشکیل دینے کی تجویز، خصوصی کمیٹی سے منظور شدہ آئینی ترامیم کی دستاویزات ایک نیوز کو موصول۔ کابینہ کی صدر یا وزیر اعظم کو سفارشات سے متعلق کوئی عدالت نہیں پوچھ سکے گی۔ آرٹیکل 175A میں ترمیم، جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد بڑھانے کی تجویز، چیف جسٹس سمیت 4 سینئر ترین جج شامل کرنے کی سفارش۔ وزیر قانون اٹارنی جنرل پاکستان بار کا نامزد وکیل رکن ہوں گے۔ 3 سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس پاکستان مقرر کیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی اکثر تجاویز کا بھی حتمی مسودے کا حصہ بنا دیا گیا۔ نئے مسودے میں آرٹیکل 38 میں ترمیم کی تجویز، JJY فے کی سود کے خاتمے کی تجویز میں شامل۔ مولانا فضل الرحمان کی آئینی بینچ کی تجویز بھی مان لی گئی۔ آرٹیکل 48 میں بھی ترمیم تجویز۔ چھبیسویں آئینی ترمیم منظور کرانے کا مشن، مولانا فضل الرحمان کا گھر ایک بار پھر سیاسی رابطوں کا مرکز بن گیا۔ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات جاری۔ بلاول آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں۔ قبل ازیں مولانا فضل الرحمان سے PTI وفد کی ایک اور ملاقات، حکومتی وفد کی بھی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد۔ دونوں وفود سے الگ الگ ملاقات ہوئی، جس میں مجوزہ آئینی ترمیم کے ڈرافٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دوبارہ طلب۔ وفاقی کابینہ سے آج 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا امکان۔ وزیر اعظم حکومتی اراکین کے اعزاز میں ناشتے اور ظہرانے کا اہتمام کریں گے۔ تمام اراکین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ ادھر ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا مجوزہ آئینی مسودے پر اظہار اطمینان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے 1 یونٹ نہ کھپے کا نعرہ لگا دیا۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولے، اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر وفاق اور صوبوں کے لیے آئینی بینچ بنانا پڑے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے آخری موقع ہے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ جب تک عدالت اپنی مرضی سے چلے گی، عوام کو انصاف نہیں ملے گا۔ عوام کو فوری اور جلد انصاف ملنا چاہیے۔ اگر اپوزیشن اتنے سمجھوتے کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتی تو حکومت کے ساتھ جانے پر مجبور ہوں گے۔ آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت جاری ہے، جلد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ بانی PTI کی ہدایت کے مطابق ہی آگے چلیں گے۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمیں چوتھا مسودہ ملا ہے۔ PTI وفد کے سربراہ JJY سے ملاقات۔ تحریک انصاف کا آئینی ترامیم کے لیے حکومت کے پاس نمبرز پورے نہ ہونے کا دعویٰ۔ عمر ایوب نے PTI کے بیشتر ارکان کو گرفتار کرنے کا بھی الزام لگا دیا۔ کہتے ہیں ارکان کو 1 سے 3 ارب روپے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ بہت جلد ہم آئینی ترمیم آئینی عدالتیں بنا لیں گے۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، کہتے ہیں کہ KPK کے جیالے بھی کسی سے کم نہیں۔ PP کو جب بھی موقع ملا جیالوں کو آگے کیا۔ آئندہ الیکشن میں بلاول بھٹو ہمارے وزیر اعظم ہوں گے۔ راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں آئینی ترمیم پر بہت سارے معاملات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی JJY سمیت تمام جماعتوں نے مسودے دیے۔ بلاول بھٹو نے اہم کردار ادا کیا۔ PTI رکن علی محمد خان بولے، آئین کی کتابیں ہماری بہن کے سر کے دوپٹے سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج ساپہر 3 بجے تک ملتوی۔ اتفاق رائے 1 سے زیادہ مسودے منظور ہو گیا، یہ بڑی پیش رفت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے سیاسی حکمت عملی اور بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ ملک کے استحکام کے لیے مولانا کو ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں مولانا کا ساتھ اور رہنمائی چاہیے۔ بلاول نے اس معاملے میں اہم کردار ادا کیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال۔ سینیٹ اجلاس آج صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی۔ سینیٹر فیصل وابدہ نے اپنے بیان میں آئینی ترمیم کی منظوری میں کوئی مسئلہ نہیں، ترمیم آسانی سے منظور ہو جائے گی۔
الیکشن ایکٹ میں ترمیم عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے ایک اور وضاحت جاری کر دی۔ کہا الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا آرٹیکل 89 کے تحت لازم ہے۔ سپریم کورٹ نے ووٹر کے حقوق کی عملداری کے لیے ریلیف دیا، اکثریتی ججز کا وضاحت الیکشن کمیشن کو بھجوانے کا حکم۔ سپریم کورٹ کی وضاحت کے بعد الیکشن کمیشن نے معطل ارکان کو بحالی روک دی۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق اجلاس میں تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ الیکشن کمیشن کا مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ، ہفتے کو دوبارہ اجلاس بلائے جانے کا امکان۔ قانونی ٹیم نے اجلاس کو بتایا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا حکم غیر مؤثر ہے۔ قانونی ٹیم کی مخصوص نشستوں پر معطل ارکان کی بحالی کی تجویز۔ امن و امان صوبائی مسئلہ ہے، وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ کے پی حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ گنڈا پور اگر 22 گھنٹے سیاست پر لگائیں گے تو ادارے کون بہتر بنائے گا؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا سینٹ میں سوالوں کا جواب۔ سینٹ اجلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی۔ پی ٹی آئی کا ایمپریس مارکیٹ کے باہر احتجاج، حلیم عادل شیخ، فردوس شمیم نقوی شریک ہوئے۔ ایمپریس مارکیٹ 2 گھنٹے تک میدان جنگ بنا رہا۔ اعتراف کی مارکیٹ والوں نے دکانیں بھی بند کر دیں۔ پولیس کی جانب سے وقفے سے شیلنگ۔ ایم پی اے ریحان راجپوت سمیت متعدد کارکن زیر حراست۔ پی ٹی آئی کارکنان 2 گھنٹے بعد منتشر ہو گئے۔ پنجاب میں پرائز کنٹرول یقینی بنانے کے لیے نیا ادارہ قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پرائز کنٹرول ادارے کا پہلا اجلاس۔ پنجاب میں ایگری مانیٹرنگ فنڈ کے قیام کا اصولی فیصلہ۔ اجلاس میں کاشتکاروں کو براہ راست خریداری سے منسلک کرنے کے لیے اقدامات پر غور۔ تعلیمی اداروں میں طالبات کو ہراساں کرنے کے حالیہ واقعات، لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ منگل کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ ڈی جی ایف آئی اے منگل کو ذاتی حیثیت میں طلب۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے، فیمیل کالج میں میل سٹاف نہ ہو۔ آئی جی پنجاب سے سوال، آپ نے بچی کی ویڈیو وائرل ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ آپ جاگتے اس وقت ہیں جب سب کچھ جل چکا ہوتا ہے۔ 700 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ویڈیو وائرل ہوئی۔ آئی جی صاحب، جو آپ کی ناکامی ہے، آپ نے بچوں کو سڑکوں پر آنے دیا۔